بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرامیت عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارتا وهي 17 حرفا۔ یہاں تک اس عبارت کی ترکیب کریں گے اور اس پر جو قواعد جاری ہوں گے ان کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے قاعدے جو ہم نے پیچھے نہیں پڑھے تھے اور آج نئے ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آئے تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور اس جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کا تو طریقہ پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ تو جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے، نکرہ ہے اور اس کے بعد آگے جملہ نظر آئے تو نکرہ کو وہاں پر موصوف بنا لینا ہے اور اس جملہ کو وہاں پر اس کی صفت بنا لینا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے اس جملہ کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسے موصوف کی جانب لوٹے تاکہ ان کے درمیان ایک ربط قائم ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ جس اذا کے بعد، یہ اذا کے بارے میں قاعدہ ہے کیونکہ آج کی عبارت میں فقط کی ہم ترکیب کریں گے تو اس میں یہ اذا آئے گا۔ تو اذا کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ جس اذا کے بعد دو جملے آئیں، اس کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے۔ اذا کے بعد دو جملے بھی آتے ہیں، اذا کے بعد ایک جملہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو قاعدہ ہے یہ اس صورت میں ہے جب اذا کے بعد دو جملے آئیں گے۔ تو اذا کے بعد جب دو جملے آئیں تو اس اذا میں تین باتیں کرنی ہوتی ہیں، یعنی تین باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو کہنا ہے اذا کو اسم ظرف، پھر دوسرا اسے کہنا ہے متضمن معنی شرط، یعنی کہ وہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، پھر وہ مفعول فیہ مقدم بنتا ہے۔ یہ تین باتیں اس میں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ بہت سے افعال ہیں کہ جن کے دو مفعول آتے ہیں، جن میں افعال قلوب ہیں، افعال تحویل ہیں جن کو افعال تسییر بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان سے ہٹ کر اور بھی بہت سے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سما یسمی ہے، اس سے جب بھی کوئی فعل آئے گا اس کی پوری گردان سے تو اس کے بھی دو ہی مفعول آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ دو نکرے اکٹھے آئیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں۔ جس طرح پیچھے قاعدہ پڑا تھا کہ دو معرفہ اکٹھے آئیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، اسی طرح اگر دو اس میں نکرہ اکٹھے آ جائیں تو وہ بھی اکثر موصوف صفت بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد ضمائر کی پہچان وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جتنی بھی ضمائر ہیں ان کی پہچان کیا ہے، کس طرح ہم پہچانیں کہ یہ ضمیر مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر ان میں متصل ہے یا منفصل ہے، یہ پہچان کیسے ہوگی۔ تو ضمیر جو مجرور ہوتی ہے اس کی ایک قسم ہوتی ہے وہ متصل ہی ہوتی ہے، وہ منفصل نہیں ہوتی۔ باقی جو ضمائر ہیں مرفوع اور منصوب وہ متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے ہم اسی لیے ضمیر مجرور ہی کی پہچان کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے دو تین بار اس کا ذکر ہوا پیچھے اسباق میں، تو اس کا پہچان بتا دی تھی۔ تو آج نئے سرے سے ساری ضمائر کے اکٹھا پہچان میں بھی اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ضمیر جو مجرور متصل ہوتی ہے وہ دو جگہوں پر پائی جاتی ہے کلام عرب میں۔ اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حرف جار کے ساتھ ضمیر آئے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے اس کا ذکر آیا آلہ المجتبیٰ میں آل کے ساتھ آگے ہاں ضمیر آئی تو وہ اسم کے ساتھ ضمیر تھی تو وہ ضمیر مجرور متصل تھی۔ اسی طرح حروف جارہ کے ساتھ آتی ہے جیسے لہو، لہما، لہم، اس طرح جو حروف جارہ کے ساتھ مل کر آ جائے وہ ضمیر بھی مجرور متصل ہوتی ہے، جیسے منہ، انہ وغیرہ۔ ایک پڑھ لی ہم نے، 5 قسمیں ہیں اس طرح بنتی، یعنی کہ مرفوع کی 2 قسمیں، پھر منصوب کی 2 قسمیں، اور مجرور کی ایک ہی ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ تو اب پڑھتے ہیں ہم ضمیر مرفوع متصل کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ فعل کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے دارابہ کے اندر ہوا ضمیر، وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر یہ جہاں پائی جاتی ہے وہ ہے فعل کا جز، یہ فعل کا جز بھی ہوتی ہے، جیسے ضربتو میں تا ضمیر یہ فعل کا جز بن گئی تو یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ 2 جگہ اس کی ہوگی۔ پھر اس کی تیسری جگہ ہوتی ہے کہ صیغہ صفت کے اندر، جیسے داربن یہ صیغہ صفت ہے، مضروبن یہ صیغہ صفت ہے، تو ان کے اندر یہ جو ضمائر ہیں ہوا اور اس میں بھی مضروبن کے اندر بھی ہو گئی ہے، تو یہ جو ضمائر ہیں ان کے اندر یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ یہ یعنی کہ 3 جگہوں پر پائی جاتی ہے، فعل کے اندر، فعل کا جز اور صیغہ صفت کے اندر۔ اس کے بعد تیسری جگہ پر جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کہ ضمیر منصوب متصل کی پہچان کا طریقہ، یعنی پہلے متصل جو ضمیریں ہیں، متصل ضمیریں 3 ہیں، مجرور متصل، مرفوع متصل اور منصوب متصل، ان کی پہچان دیکھ رہے ہیں۔ تو مجرور متصل اور مرفوع متصل کی پہچان ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر ہے کہ ضمیر منصوب متصل کی پہچان کیا ہے۔ تو ضمیر منصوب متصل
دو جگہوں پر پائی جاتی ہے کلام عرب میں. فعل کے بعد جیسے الفہ پیچھے آیا فعل الفہ، تو فعل کے ساتھ جو ہو ضمیر آئی وہ ضمیر منصوب متصل تھی. یہ ایک جگہ اس کی ہوگی. اس کے بعد اس کی دوسری جگہ ہے حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ بھی ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، جیسے انہو کانہو وغیرہ عبارات میں آتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے. تین پڑھ لی ہم نے. اب اس کے بعد منفصل ضمائر کی طرف چلتے ہیں. تو منفصل ضمائر میں منصوب منفصل کی اگر بات کی جائے تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہے. یہ جو پہلے ابھی ہم نے پڑھی ان کی بھی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ضمیر منصوب منفصل کی تو انتہائی آسان ہے کہ اس کے ساتھ ایا ہوتا ہے، کہ ضمیر منصوب منفصل ایا سے شروع ہوتی ہے. جیسے ایاک نعبد، اس میں بھی ایا آیا. تو جہاں پر بھی ایا آئے اس کے ساتھ اگر ضمیر آئے تو اس کو سمجھ نہیں کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہے. اس کے بعد آخری ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل کی پہچان کیا ہے. تو ضمیر مرفوع منفصل کی پہچان یہی ہے کہ جہاں پر یہ جو باقی چار ضمائر کے جو مقامات ہیں یہ نہیں ہوں گے، تو اگر کوئی ضمیر آئے تو وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی. تو ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتی ہے یہ کیا کیا بن سکتی ہے؟ تو یہ مبتدا بھی بن جاتی ہے، یہ خبر بھی بن جاتی ہے، فاعل بھی بن جاتی ہے، نائب فاعل بھی بن جاتی ہے، تاکید بھی بن جاتی ہے. اکثر یہ مبتدا ہی بنتی ہے، باقی بھی بنتے ہیں لیکن اکثر طور پر یہ ضمیر جہاں بھی آتی ہے وہ مبتدا بن رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ ترکیب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے النوع الاول آیا. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے کہ جو کلمہ ہمارے سامنے ہے وہ سے اقسام میں کیا ہے. تو النوع پہلا ہے تو اس کو دیکھیں تو اس کے شروع میں الف لام ہے. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اسم ہے. پھر جب اسم ہے تو اس سے میں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے تو جملہ بننا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، فعل یا نہیں ہوگا، کیونکہ فعل یا ہوتا تو پہلا جو فعل ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پر اسم ہے تو گویا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا. تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو پھر اس کے دو جز جو ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، وہ ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اس کے قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں النوع یہ اسم ہو گیا اور الف لام اس پر دلیل تھا، اور معرفہ بھی ہے اس پر بھی دلیل الف لام ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں تو آگے ہے الاول. تو الاول یہ بھی اسم ہے اور معرفہ ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہے. تو دو اسم معرفہ اکٹھے آئے. قاعدہ پہلے پڑھ رکھا ہے ہم نے کہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی کے تحت النوع یہ موصوف بن جائے گا، الاول یہ اس کی صفت ہو جائے گا. اور الاول پھر یہ صیغہ صفت ہے. صیغہ کون سا ہے؟ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو صیغہ صفت کی جب بھی ترکیب کریں تو اس میں فاعل یا نائب فاعل لازمی نکالنا ہوتا ہے، پھر وہ شبہ جملہ بنتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ صفت بنتا ہے. تو الاول اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اس کے حروف اصلیہ میں اختلاف ہے. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ واوا ہیں، یعنی واو اور لام. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ آوالا ہیں، یعنی کہ حمزہ واو لام. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ واو حمزہ اور لام ہیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو اگر اس کے حروف اصلیہ جمہور کے مذہب کے مطابق واوالا مانے تو اس صورت میں اس کا کوئی باب نہیں چلتا، یعنی اس سے صرف یہی ایک صیغہ آتا ہے، یا پھر اس کا مؤنث کا صیغہ آ جائے گا. اولو یہ صیغہ بنتا ہے یا اولا. تو اولو جو صیغہ ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں تفصیل اپنے فاعل سے مل کر وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ صفت کے اندر ہے ضمیر، تو وہ اپنے موصوف کی طرف لوٹے گی، وہ النوع کی طرف لوٹ جائے گی. تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہوگی، موصوف صفت مل کر. اب اس کو ہم نے کیا بنانا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں آگے والے کلمہ سے. یہ معرفہ ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں آگے کیا ہے، حروفن. تو حروفن یہ نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ اس پر تنوین آ گئی؟ تو جس بھی اسم پر تنوین آئے اگر وہ کسی کا نام نہ ہو تو وہ نکرہ ہی ہوتا ہے. تو حروف کسی کا نام نہیں ہے، حرف کی جمع ہے، تو اس پر تنوین آئی تو یہ نکرہ ہے. تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. تو النوع الاول اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ موصوف سے مل کر مبتدا بنیں گے، تو ان کو ہم نے مبتدا بنا لیا. اب اس کے بعد آگے آیا حروفن. تو یہ حرف کی جمع ہے، اس میں اسم ہے، نکرہ ہے، تنوین اسم کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے اور نکرہ ہے. تو یہ اس میں نکرہ ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کیا ہے. تو اس کے بعد ہے تجرو. تو تجرو یہ فعل ہے، جرا یا جرو، تو یہ فعل ہے. تو فعل اب ظاہر بات ہے اس میں جملہ بننا ہے. تو قاعدہ ہم نے آج پڑھا تھا کہ پہلے اسم نکرہ ہو اس کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف بن جاتا ہے، جملہ اس کی صفت بن جاتا ہے. تو اسی کے تحت حروفن یہ موصوف بن جائے گا. اس کے بعد آگے جملہ کو حل کرتے ہیں. تو تجرو یہ فعل ہو گیا، اس میں
ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، تجر فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے اندر فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مضارع کے جو دو صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل اندر ہے، اور اکثر طور پر جب یہ درمیانے کلام میں آئے تو اس وقت ان کا فاعل اندر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صفت ہے تو اس کے اندر یہ درمیانے کلام میں ہوا تو اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ہی ضمیر لوٹ جائے گی اپنے موصوف کی طرف، کیونکہ پڑھا تھا کہ جملہ جب صفت بن رہا ہو تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہی اس میں ہی ضمیر عائد ہے، یہ حروف موصوف کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو تجر فعل ہو گیا، اس کا فاعل بھی مل گیا، تو اب جو بعد میں آئے گا وہ پھر مفعول ہی ہوگا، تو الاسما، اس وجہ سے مفعول منصوب ہوتا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا الاسما، تو یہ اس کا مفعول ہو گیا، مفعول بہی ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہو گئی، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اب مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آگے فقط کی ترکیب کرتے ہیں، تو فقط کی ترکیب تفصیلی ترکیب ایک اور ویڈیو میں نے کی ہوئی ہے، تو اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا، تو مختصر ترکیب جو مشہور ترکیب ہے وہ آج ہم کریں گے۔ تو فقط کے شروع میں یہ جو فا ہے یہ الگ ہے، قط الگ ہے، تو فا کیا ہے؟ یہ فا فصیحیہ ہے۔ فا فصیحیہ کسے کہتے ہیں؟ اب فا فصیحیہ وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرتی ہے، تو گویا کہ فا فصیحیہ ماننے کی صورت میں اس کے پیچھے شرط معذوف نکالیں گے، تو شرط معذوف نکالیں گے تو وہ کیا نکلے گی؟ اب وہ آسان جو عبارت نکالی جاتی ہے وہ یہ بنے گی اذا کان الامر کذالک، یہ آسان ہے، ویسے اس مقام پر جو مشہور نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں اذا جررت بہ الاسم، تو ہم ان میں سے ایک کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو یعنی جب عبارت یہ نکال لی تو پہلے اس کی ترکیب کریں گے، اس کے بعد قط کی ترکیب ہوگی، تو چلو ہم جو مشہور ہے اسی کی ترکیب کر لیتے ہیں اذا جررت بہ الاسم۔ تو اس میں دیکھیں اب یہ گویا کہ عبارت ہماری نکل آئی تو اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے، تو اس کے شروع میں اذا آیا، تو اذا کے بعد اب دیکھیں دو جملے ہیں یا ایک جملہ ہے، تو یہاں پر اذا کے بعد دو جملے ہیں، کیسے کہ اذا جررت بہ الاسم، جررت بہ الاسم ایک جملہ ہو گیا، اس کے بعد آگے فقط، تو قط وہ اس میں فعل ہے وہ بھی ایک الگ جملہ ہوگا، تو دو جملے ہیں، تو اب یہاں پر ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا کہ اس میں تین باتیں کرنی ہیں، اذا اس میں ظرف ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے اور مفعول فیہ مقدم ہے، تو اذا کیا ہوا؟ پھر یہ مفعول فیہ مقدم ہوا، متضمن معنی شرط ہو گیا، اس میں ظرف ہو گیا، تو جررتا کی یعنی یہ مفعول فیہ مقدم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے جررتا فعل ہے، جررتا یہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو جو ماضی کا یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہوتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کے جو دو صیغے ہیں واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب، ان کا فاعل اندر کبھی کبھی باہر آ سکتا ہے، لیکن باقی کے جو 12 صیغے ان کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں، تو یہاں پر جررتا میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل ہو گیا اس کا فاعل ہو گیا ساتھ۔ اب اس کے بعد آ گیا ہے بہا، تو با جارہ ہے، تو با جارہ کے ساتھ جو ضمیر آئے آج ہم نے پہچان پڑی کہ وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو ہاں ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ہو گئے۔ تو اس کے بعد آ گیا ہے الاسم، تو اس کو ہم مفعول بہ بنا لیں گے کیونکہ فعل فاعل تو ہو گیا، اگر بعد میں کوئی اسم آئے گا تو وہ پھر مفعول بہ بنے گا، تو الاسم اسی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل ظرف لاغ مفعول فی مقدم اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط۔ اس کے بعد آ گیا ہے فقط، تو جب یہ عبارت ساری نکل آئے گی تو پھر فا جزائیہ ہوگی۔ قط، قط جو ہے نا اس میں فعل ہے بمعنی انتہی، یعنی اس میں فعل ہے اور اس میں فعل جو بھی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ فعل امر کے معنی میں ہے انتہی فعل کے، تو انتہی صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف، تو اس میں یہ جو صیغہ ہے مضارع کا گویا کہ صیغہ اور یہ بس تھوڑا سا شکل میں فرق ہے، باقی ایک ہی چیز ہے، تو جو مضارع کا یہ صیغہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے 3 صیغے واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے، تو گویا کہ انتہی فعل کا فاعل اندر ہوگا اور وہ انت ضمیر اس میں وجوباً مستتر فاعل، تو انتہی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یا جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ انشائیہ، بعض کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ انشائیہ، جو بھی لیں، تو یہ جملہ ہو کر انشائیہ اس کو نہیں کہنا، جب یہ جزا ہے تو پھر صرف کہنا جملہ اسمیہ ہو کر یا جملہ فعلیہ ہو کر، یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے آیا وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، یہ جملہ ہے ایک، اس میں واو آگے شروع میں، تو واو جو نئے جملہ شروع میں ہے اس کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ وہ واو استئنافیہ ہوتی ہے، تو اسی کے تحت یہ واو استئنافیہ ہو گئی۔ آگے ہے تسمہ، یہ تسمہ فعل ہے، اب
تو فعل ہے تو ظاہر بات جملہ فعلیہ ہوگا، ہم نے فعل فاعل تلاش کرنا ہے، مفعول ہے تو وہ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تسمہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع مجہول ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ تو یہ سما یسمی کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ سما یسمی تسمیہ، یہ جو باب تفعیل کا یہ جو وزن چلتا ہے سما یسمی مادہ سے، تو اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ لیا، تو گویا کہ اب اس کا بھی ہمیں یہاں پر بھی دو مفعول چاہیے۔ تو یہ صیغہ چونکہ مجہول ہے تو اس کا ایک مفعول تو اس کا نائب فاعل بن جائے گا، چونکہ فعل مجہول کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو ایک اس کا مفعول اس میں ضمیر ہوگی جس کو نائب فاعل ہم کہیں گے۔ تو تسمہ فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، تو اس لیے اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ لوٹ فاعل نائب فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹ جائے گی حروف کی طرف۔ اب آگے آ گیا تسمہ کے بعد حروفاً جارتن۔ تو اب حروفاً جارتن کیا بنیں گے ترکیب کے اندر؟ تو اس کو دیکھیں تو یہ دو اسم اکٹھے آ گئے۔ اسم کیسے ہمیں پتہ چلا کہ ان دونوں کے اوپر تنوین ہے، تنوین ہے تو پتہ چلا اسم ہے۔ پھر یہ دو معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں، تو تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس میں نکرہ ہیں۔ تو دو نکرہ اکٹھے آئے، دو اس میں نکرہ اکٹھے آئے، تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا وہ اکثر موصوف سے بنتے ہیں، تو اسی کے تحت ہی ہم حروفاً جو پہلا نکرہ ہے اس میں نکرہ اس کو موصوف بناتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جارتن۔ تو جارتن اب اس کی صفت ہوگا، تو جارتن کیا ہے؟ تو یہ صیغہ صفت ہے۔ تو جارتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث ہے، تو اس کو حل کریں گے، اس میں فاعل نکالیں گے۔ تو جارتن صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، وہ صفت کی ضمیر اپنے موصوف کی طرف لوٹ جائے گی، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوگی صفت موصوف صفت مل کر اب اس میں مفعول بہ ہو جائے تسمہ فعل کا، یعنی یہ اس کا دوسرا مفعول ہوگا، پہلا مفعول جو تھا اس کو ہم نائب فاعل کہہ چکے، تو حقیقت میں یعنی کہ دو ہی آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو تسمہ فعل اپنے نائب فاعل اور اس مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ تھا وہ ہے وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا۔ تو واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو استئنافیہ، ہیا ضمیر آ گئی اب، تو اس ضمیر کو ہم نے کیا بنانا ہے، کون سی ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، مجرور ہے۔ تو پہچان جو ہم نے پڑھی تھی، تو اس پہچان میں اگر دیکھیں تو یہ ضمیر مجرور متصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ اسم کے ساتھ ہوگی یا حرف جار کے ساتھ ہوگی۔ تو یہاں پر نہ تو اسم ہے اور نہ ہی حرف جار ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ضمیر مجرور متصل نہیں۔ پھر ہم نے دوسری جو پڑھی تھی وہ پڑھی تھی ضمیر مرفوع متصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل جو فعل کے اندر ہوتی ہے، فعل کا جز ہوتی ہے یا صیغہ صفت کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پر میں کوئی صورت نہیں، تو گویا کہ یہ وہ بنا ہوئی۔ پھر جو تیسری پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی کہ ضمیر منصوب متصل، تو ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ ہوتی ہے یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی کوئی صورت نہیں ایسی، تو گویا کہ یہ وہ بنا ہوئی۔ پھر اب منفصل کی طرف چلیں، تو منفصل میں جو منصوب منفصل تھی اس کے ساتھ ایا آتا ہے، تو یہاں پر ایا بھی نہیں ہے، پتہ چلا یہ وہ بھی نہیں، جب سب نہیں ہے تو پیچھے ایک ہی بچی اور وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل، تو پتہ چلا کہ ہیا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ پھر ہیا ضمیر جو ہے یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ مبتدا بھی بن جاتی ہے، خبر بھی بن جاتی ہے، فاعل نائب فاعل بن جاتی ہے، تو اکثر مبتدا ہی بنتی ہے، تو اس طرح ہم نے ہیا کو مبتدا بنا لیا۔ تو اب ہیا مبتدا ہوگی، اب جو بعد میں ہوگا وہ اس کی خبر ہی ہوگا۔ تو بعد ہے سبعۃ عشر حرفن۔ تو سبعۃ عشر یہ کیا ہے، یہ اعداد ہیں، یعنی یہ عدد ہے، 17 کو کہتے ہیں عربی کے اندر سبعۃ عشر۔ تو جو بھی عدد آتا ہے اس کے ساتھ تمیز لازمی آتی ہے، یہ پہلے بات ہو چکی تھی کہ کوئی بھی عدد بغیر تمیز کے نہیں آتا، تو گویا کہ یہ عدد ہے، اس کے بعد جو حرف ہے نا یہ اس کی تمیز ہے، تو اس کی ترکیب انتہائی آسان ہوگی۔ تو سبعۃ عشر خود کیا ہے، یہ مرکب بنائی ہے کہ 11 سے لے کر جو 19 تک جو اعداد ہیں یہ مرکب ہو جاتے ہیں آپس میں، مرکب بنائی ان کو کہتے ہیں کہ ان کے دونوں جزء مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے سبعۃ عشر، تو یہاں پر یہ دونوں مبنی بر فتح ہیں، ویسے تو یہ محل رفع میں ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے ان کا اعراب محلی ہے، تو سبعۃ عشر یہ ممیز ہو گئے، مرکب بنائی ممیز، حرفن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر اب یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں تک کہ ہم نے ترکیب کرنی تھی کر لی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جتنی عبارت کی ہم نے ترکیب کی ہے۔ تو پہلے ہم نے جو عبارت پڑھی شروع میں وہ پڑھا تھا کہ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط، کہ پہلی نوع ایسے حروف میں ہے جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں۔ تو فقط کی ترکیب آگے الگ کر، اس کا ترجمہ الگ کرنے جو ہم نے عبارت نکال رکھی ہے کہ جب تو ان حروف کے ساتھ اسم کو جر دے لے تو پھر رک جا، تو رک جا،
اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اس کے بعد تھا وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، واو کا ترجمہ اور کر لیں. اور ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. وَتُسَمَّى اور نام رکھا جاتا ہے ان حروف کا حروف جارہ. وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، اور وہ یزمیر کیا مرجع کے حروف، اور مرجع کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کا ترجمہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو یزمیر کی جگہ پر اس کا مرجع رکھ لیں تو وہ کیا حروف، اور حروف 17 حرف ہیں. پھر اس میں مسئلہ آسانی ہے کہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ عوامل سماعیہ جو ہیں ان میں 13 انواع ہیں، یعنی عوامل سماعیہ کی 13 انواع ہے. تو ان 13 میں سے پہلی جو نوع ہے اس کو آج شروع کیا ہم نے، وہ تھی حروف جارہ کے بیان میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ حروف جارہ کیا کرتے ہیں، یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر دیتے ہیں، اور ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے. اور یہ کتنے حروف ہیں، تو یہ یہاں پر جو ذکر کیے گئے وہ 17 ہیں. ناظمیر کے اندر بھی 17 ہی ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ اس میں اختلاف ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قافیہ کے اندر 19 ذکر کیے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی کتابوں کے اندر 20 ہیں، کسی کے اندر کچھ آگے پیچھے بھی اور بھی تعداد ہے. تو بہرحال اس کتاب کے اندر 17 حروف ذکر کیے گئے.